سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے علماء کرام پر زور دیا ہے کہ ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت کی مدد کریں۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ پاکستان اور ایران نے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی نئی راہیں تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے میں ای اسٹیمپنگ کے نظام کا آغاز کیا ہے۔ کل جماعتی حجت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی طرف سے مسرت عالم بٹ کی جماعت مسلم لیگ پر پابندی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ایک اور کھلی دہشت گردی ہے۔ اور میلبرن میں جاری دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن آج کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 187 رنز بنائے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے علماء کرام پر زور دیا ہے کہ وہ آگے آئیں اور ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت کی مدد کریں۔ آج اسلام آباد میں قومی علماء کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے والدین پر بھی زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو پولیو سے بچانا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انسدادی پولیو مہم میں علماء کرام کا کردار بہت اہم ہے اور انہیں اس سلسلے میں معاشرے میں آگاہی پھیلانے کے لیے حکومتی کوششوں میں مدد کرنی چاہیے۔ انوار الحق کاکڑ نے اس بات پر زور دیا کہ قرآن و سنت ہماری رہنمائی کے لیے بہترین ذریعہ ہے اور ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں اجتماعی فیصلے کرنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ انسدادی پولیو کے قطرے پلانے کے بارے میں غلط فہمیوں اور جھوٹی خبروں کا خاتمہ اشد ضروری ہے۔ صحت کے نگراں وزیر ڈاکٹر ندیم جان نے معاشرے کے تمام طبقات پر زور دیا ہے کہ وہ ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آج اسلام آباد میں پولیو سے متعلق قومی علماء کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت پولیو کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر صحت نے علماء اور مذہبی دانشوروں سے درخواست کی کہ وہ اس نیک مقصد کے لیے مسجد اور محراب کو استعمال کریں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مذہبی ہم آہنگی کے بارے میں وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ یہ قومی مسئلہ ہے اور اس کا کسی فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے ذرائع ابلاغ پر بھی زور دیا کہ وہ اس انتہائی اہم مسئلے کی حساسیت سے متعلق عوام میں شعور اجاگر کریں۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے نگراں وزیر انیق احمد نے معاشرے کو ہر قسم کی نفرت سے پاک کرنے کے لیے بین المذاہب پروگراموں کا اہتمام کرنے کے ذریعے معاشرے میں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج کراچی میں NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں مذہبی اقلیتی اور بین المذاہب سماجی رواداری کے حوالے سے منعقد کردہ سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے معاشرے میں عدم برداشت کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے علماء کرام کے کردار پر زور دیا۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے جو ہفتے کو مکمل ہوگا۔ کاغذات نامزدگی کے منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں آئندہ ماہ کی 3 تاریخ تک جمع کرائی جا سکیں گی اور ان اپیلوں پر فیصلے آئندہ ماہ کی 10 تاریخ تک کیے جائیں گے۔ امیدواروں کی فہرست 11 جنوری کو جاری کی جائے گی اور امیدوار 12 جنوری تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ انتخابی نشانات آئندہ ماہ کی 13 تاریخ کو الاٹ کیے جائیں گے اور عام انتخابات کے لیے 8 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ پاکستان اور ایران نے باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضی سولنگی اور پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیر مقدم کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات کے دوران ذرائع ابلاغ، ثقافتی وفود کے تبادلوں اور دو طرفہ تجارت سمیت دوسرے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گوگل پاکستان اسکول کے ڈیٹا بیس کو ڈیجیٹل کرنے اور جاری اقدامات کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک متحرک ڈیش بورڈ تیار کرنے میں وفاقی وزارت تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کو معاونت فراہم کرے گا۔ یہ اتفاقی رائے آج اسلام آباد میں وزارت تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت اور گوگل پاکستان کے درمیان ایک اجلاس کے درمیان ہوا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سابق سیکرٹری خارجہ ریاض حسین کھوکھر کی رہائش گاہ پر گئے اور ریاض کھوکھر کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ وزیر اعظم نے مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں ایسٹ ٹیمپنگ کے نظام کا آغاز کیا ہے۔ ایسٹ ٹیمپنگ کے نظام کا باقاعدہ افتتاح نگراں وزیر محصولات احمد رسول بنگش نے پشاور میں کیا۔ اس اقدام کا مقصد جعلی اسٹیمپ پیپرز کے پھیلاؤ کی روک تھام اور صوبائی اکاؤنٹ میں بینک آف خیبر کے ذریعے محصولات جمع کرانے میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ افغان شہریوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے ممالک کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا عمل جاری ہے۔ افغان باشندوں کی اپنے وطن باوقار واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں عارضی رہائش گاہیں بھی قائم کی گئی ہیں، جہاں ان کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق 1175 غیر قانونی افغان باشندے اپنے وطن واپس چلے گئے ہیں۔ اب تک 4,50,920 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو کچلنے کے لیے بھارتی حکام کی جانب سے ظالمانہ اقدامات اور سیاسی جماعتوں پر غیر قانونی پابندی جیسی ہتھ کنڈوں کے مسلسل استعمال کی مذمت کی ہے۔ سری نگر میں ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ امن پسند اور آزادی پسند جماعتوں پر پابندی سے کشمیری عوام سے حق خود ارادیت کے مطالبے کا حق نہیں چھینا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی جیل میں قید مسرت عالم بٹ کی جماعت مسلم لیگ پر پابندی عائد کرنا کشمیری عوام کو دبانے کے لیے ریاستی دہشت گردی کی تازہ ترین کارروائی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کونسل اور انسانی حقوق کے دوسرے اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت زار کا نوٹس لے۔ فرانس نے فلسطین میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران کے پیش نظر غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ فرانس کے صدر نے ایک بیان میں کہا کہ فرانس غزہ میں انسانی بنیادوں پر اقدامات جاری رکھنے کے لیے آئندہ دنوں میں اردن کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ ترکیہ کے شمال مغربی صوبے سکاریا میں سڑک کے ایک حادثے میں 11 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق حادثے میں 3 بسوں اور ایک ٹرک سمیت 7 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ اردو اور سندھی زبان کے معروف شاعر افسانہ نگار دانشور اور ماہر تعلیم شیخ ایاز کی آج 26ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ مارچ 1923 کو شکارپور میں پیدا ہوئے اور ان کا اصل نام مبارک علی شیخ تھا۔ شیخ ایاز نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد قانون کی ڈگری حاصل کی۔ شیخ ایاز نے اپنے ادبی سفر کے دوران 60 سے زائد کتب تصنیف کیں۔ شیخ ایاز کو تعلیم کے شعبے میں گراں قدر خدمات انجام دینے پر سن 1976 میں سندھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر مقرر کیا گیا۔ شیخ ایاز کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ وہ سن 1997 میں کراچی میں آج ہی کے روز انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی رابطہ پر خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد معروف اردو اور سندھی شاعر افسانہ نگار دانشور اور ماہر تعلیم شیخ ایاز کی برسی کے حوالے سے ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ میلبرن میں 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز آسٹریلیا نے کھیل کے اختتام پر اپنی دوسری اننگز میں 187 رنز بنائے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ آسٹریلیا کو مجموعی طور پر 241 رنز کی برتری حاصل ہے۔ سکور کچھ اس طرح سے رہا کہ آسٹریلیا 318 اور 187 رنز، 6 کھلاڑی آؤٹ، پاکستان 264 رنز۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک، جبکہ شمالی حصوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا۔ تاہم پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموگ اور دھند چھائی رہے گی۔
آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 15، کراچی 27، پشاور 25، کوئٹہ اور گلگت 16، مریض 17، مظفر آباد 16، سری نگر 10، جموں 17 اور لیب -1 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.ui.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔